تو اسے کہتے ہیں حرز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ، کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی، مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی؟ ماں کی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنے ماں سے کہو ہمارے حق میں دعا کریں۔ اس نے کہا پھر آپ دعا کر دیجئے، میں جاؤ جا کے ماں سے کہو۔ کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، اور میں جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو۔ کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا، تب فرمائے جا کر باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے۔ تو اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دیتے، لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی معتبر ہے، اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں۔ جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں، اس لقب کی اصل حقدار ہیں، وہ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی ہے۔ جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہو، اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے۔ خود مولا حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے کہ بھابھی دعا کریں قاسم کے لیے کہ خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی ختیجہ طاہرہ سے توسل کرے، ایک صاحب کی بڑی پریشانی تھی، دعا مانگی، توسل کیا اور یہ گویا کہ منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا ختیجہ، اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی، اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا ختیجہ۔ کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا ختیجہ، تو جس گھر میں ختیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں رزق ایسے اترتا ہے جیسے بارش نازل ہو رہی ہو۔ اللہ ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام خدیجہ تھا۔ جو مسجد کوفہ کے باہر باب صوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے، بھی ختیجہ کا ہے، مگر بنت امیر المومنین۔ تو مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا ختیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو اگر گھر میں نام ختیجہ کا ہوگا تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی کہ انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ یقین تو رکھیے، یہاں تو ایسے ملتے ہیں جوان، یہ نام تو بہت پرانا ہے، کوئی یونیک نام لائیے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں؟ خدا بھی پرانا ہے، قدیم ہے نا، پیغمبر بھی پرانے، 1400 سال گزر گئے۔ ارے آپ کے تو امام زمانہ بھی پرانے ہیں، 1180 برس سے زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں، کہاں نئی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے نام رکھتے ہیں قبلہ، تو اگر نام کا توسل کریں تو خود نام کا توسل بھی کافی ہے۔ ختیجہ طاہرہ، اور دوسرا آپ کا حرز، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ بہرحال ختیجہ طاہرہ کی شخصیت، ساری زندگی 25 برس پیغمبر سے پہلے اور 25 برس پیغمبر کے ساتھ، کل 50 برس کی حیات طیبہ ہے۔ اس 50 برسوں میں نہ تو پیغمبر سے پہلے کوئی دامن پر داغ ہے، اللہ ہے، پیغمبر سے پہلے طاہرہ ہیں اور پیغمبر کے بعد مطہرہ ہیں، ایسی مطہرہ ہیں کہ جس سے خدا آیے تطہیر کی حامل فاطمہ کی ماں بنا رہا۔ ختیجہ طاہرہ کی شخصیت، اور چونکہ بہرحال ربط مصائب سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، پھر ربط مصائب کی بات موقع نہیں ملنے والا۔ ہمارا عنوان اس ماہ مبارک میں جو آج سے مجلس کے عنوان سے آئے ہیں ان کے لیے شاید بات نہیں ہے، باقی سب جانتے ہیں کہ یہ 10 دن جو تقریباً ہونے کو آئے، اس میں ایک عنوان رکھا گیا تھا۔
سورہ مبارکہ جن کی تفسیر اور مولائے کائنات کی تاریخ، اور اس میں سے کچھ سوالات بنا کر امام بارگاہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے، اور ایک چھوٹا سا ایگزام اناؤنس کیا گیا سب کے لیے۔ انشاءاللہ آج رات میں آپ کا امتحان ہوگا، رات 11 سے 1 بجے کے درمیان، یہ 2 گھنٹے کے لیے یہ اوپن کیا جائے گا، اور 40 منٹ میں آپ نے 20 سوالات کے جوابات دیں۔ تو اسے کہتے ہیں حرز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یہ 2 انداز سے الگ الگ روایات میں بیان ہوا۔ پہلا انداز یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب، یہ 4 جملے اللہ کے 4 نام ہیں۔ یا اللہ ہو، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب۔ ان 4 جملوں کو اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں، کوئی نقصان آپ کا نہ ہو، کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے، کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو، تو اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ حرز خدیجہ طاہرہ ہے، اپنی زبان پہ مسلسل رکھیے۔ خدیجہ طاہرہ یہ اتنا کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی، اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی۔ قسم بخدا خدیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی، اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی، اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا جس کی محبت خدا نے دل میں رکھی تھی، سب کچھ قربان کیا۔ دوسرا طریقہ خدیجہ طاہرہ سے توسل کرنے کا، بہرحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، شاید وہاں تک بات پہنچ جائے۔ اگر مشکل پیش آئے تو دعا قبول ہوتی ہے کس کی؟ ماں کی۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہو، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے عقیدہ عین اسلام ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ان میں اختلافی مسائل میں اس سے تعویل اور تنزیل کا فرق ہے، ایسے بہت بڑا فرق ہے بدا کے قبول کرنے کا اور بدا کا رد کرنے کا۔ بدا کیسے کہتے کسے؟ بدا کہتے ہیں کہ پروردگار نے ایک فیصلہ کیا، سارے اسباب اور عوامل فیصلے کے لحاظ سے تھے، پھر اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، عوامل ہوتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے، جیسا اس نے فیصلہ کیا تھا ویسا نہیں ہوا، اس کے برخلاف ہو گیا۔ چلیے اس بات کو اور آسان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے عقیدہ بدا شروع کس نے کیا؟ اسلام کے اعتبار سے انبیاء کی بات تو اپنے مقام پر ہے، انبیاء کے اوصیہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے۔ السلام علیکہ یا اول من قال بالبدا، سلام و آپ پر ہے سب سے پہلے بدا کی تعلیم دینے والے۔ بدا کیا ہے کہ خدا نے ایک فیصلہ کیا، تبدیل کر دیا اسے۔ میں اشارہ مکمل کروں ورنہ بات کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے پر ہی ختم ہو جائے۔ آج تھوڑی سی مثال آپ کی خدمت میں، بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اور کسی گھر سے شادیانے کی آواز آ رہی، یعنی کہ خوشی کے گانوں کی آواز آ رہی۔ آپ نے اپنے حواریوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج تو اس گھر میں شادیانے، کل اس گھر میں ماتم ہوگا۔ اور آپ یہ فرما کر اپنے حواریوں کے ساتھ جہاں جا رہے تھے چلے گئے۔ واپسی میں آپ کا گزر اسی علاقے سے دوبارہ ہوا اگلی رات میں، اور آپ کے بعض حواری بڑے ہوشیار رہتے تھے، سب سوتے نہیں تھے، جاگتے بھی تھے۔ کل کی بات یہ تھی تو آج کی بات کیا ہوگی؟ انہوں نے جب سنا کہ اس گھر سے کہ جہاں سے کل گزرتے وقت شادیانوں کی آواز، آج آواز ماتم کی نہیں آ رہی، تو حیران ہوئے۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں ماتم ہوگا،
یا ماتم نہیں ہوا ہے؟ چلیے، نبی ان کو لے کر، اپنے حواریوں کو لے کر اس گھر تک پہنچے، گھر والوں سے ملاقات کی، پھر فرمایا کہ مجھے اندر لے جائیے، حجرہ عروسی میں یا حجلہ عروسی میں، یعنی کہ دلہن کے بیڈ روم میں لے جائیے۔ پردے کا انتظام ہوا، آپ کو لے گئے، اور جیسے ہی آپ اندر پہنچے تو آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے ان کے، اور آپ نے بستر کو ہٹایا تو نیچے سے انتہائی زہریلا سانپ جو اپنے ہی حصے دم کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، جیسے اسے کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں سکا۔ آپ نے اپنے حواریوں کو دکھایا، دیکھ رہے ہو ماتم کی بنیاد کیا تھی۔ پھر فرمایا بلائیں دلہن کو۔ وہ حجاب میں خاتون سامنے آئی، آپ نے سوال کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کل؟ کہتی ہے کوئی عمل خاص نہیں کیا، کچھ تو کیا تھا۔ ہاں، ایک کام عجیب کیا تھا میں نے، جو عام طور پہ دلہن نہیں کرتی۔ کیا کام کیا تھا؟ کہ جب رات میں شادی کے شور و غل میں سب لوگ مصروف تھے تو کسی مانگنے والے نے روٹی مانگی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ سب تو لگے ہیں اپنی اپنی خوشیوں کے اعتبار سے مصروفیت میں ہیں، تو میں چپکے سے اٹھ کر اپنے حصے کی روٹی، کیونکہ عام طور پر ایسے عنوان میں کھانا کم کھایا جاتا ہے، تو میں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہاری موت کو ٹالنے کا باعث بنا ہے۔ ایک لوہے محفوظ ہے، ایک لوہے محو اثبات ہے۔ انشاءاللہ اس حد تک بات کو روک دیتا ہوں، ورنہ بات کہیں آگے بڑھ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عنوان آتا ہی نہیں۔ اگر یہ تصور نہ ہوتا معاشرے میں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڑے آسمان پر ہی بنتے ہیں۔ آسمان کے سوا تو بن سکتے ہی نہیں۔ یہ فیصلہ تو خدا کا ہے نا کہ کون میل بنے گا اور کون فیمیل بنے گا۔ یہ فیصلہ تو خدا کا ہے، اس نے بنایا ہے، کس کو مذکر بنائے گا، کس کو مؤنث بنائے گا، تو جوڑا بنا وہیں پر ہے۔ شادی اور ہے، جوڑا اور ہے۔ اگر خدا کسی جوڑے کی وہاں شادی کرے تو خدا کی رحمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی پھر ٹوٹے گا نہیں، جسے خدا جوڑ دے۔ ارے خدا تو خدا جسے مصطفیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ جسے مرتضیٰ جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اشاروں میں 2 معجزات، صلوات پڑھے محمد، پڑھ دیے۔ ایسا جوڑا چاند کے آج تک دوبارہ ٹوٹا نہیں۔ ایسی جوڑی انگلیاں میرے مولا نے کہ جب تک زندہ رہا کوئی انگلی کٹ کے گری نہیں۔ تو جس کا مرتضیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ جوڑ دے، تو خدا کیسا جوڑتا ہوگا؟ تو اگر خدا جوڑوں میں ازدواج قائم کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے دولہا معصوم بناتا ہے، دلہن معصومہ بناتا ہے۔ باقی سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ زمین پر ہی بنتے ہیں۔ جوڑے آسمان پہ بنے ہیں، رشتے زمین پہ بنتے ہیں۔ تبھی ہمارا اور آپ کا اختیار ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے قرار دیے۔ میں پھر کہتا ہوں، نفسوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے جز کا حصہ بنا دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ آدم کی پسلی مراد نہیں ہے ہوا بنانے کے لیے۔ ہوا الگ بنی ہیں، آدم الگ بنے ہیں، مرد الگ بنے ہیں، عورتیں الگ بنی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جنس اس معنی میں ہیں کہ یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں، یہ جن نہیں ہیں،
یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان اور یہ بھی انسان. اس لیے کہا گیا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اچھا اگر ہم جنس ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے ہم جنس جوڑے کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو. اگر قوم جن سے ہوتے یا ملائکہ سے جوڑے بنائے جاتے تو مس میچ ہو جاتے. خدا نے ایسے میچ کروائے ہیں کہ پھر ٹورنامنٹ کامیاب ہی کامیاب ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو پروردگار نے جوڑے بنائے، مگر کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر تسکنوا الیہا. لفظ تسکنو استعمال قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پہ ہوا، اور 4 مقامات میں سے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تسکنو استعمال ہوا رات کی خلقت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے. جو سکون کا عنوان رات میں ہے وہ سکون کا عنوان انسان کی ازدواجی زندگی میں ہے. لتسکنوا الیہا. اور لفظ سکون تلاش کریں، آئیے سکون ہی تو نہیں ملتا. سکون تلاش کریں لفظ سکون تو پروردگار نے سورہ مبارکہ البقرہ میں اور سورہ اعراف کی 2 مقامات جہاں پروردگار نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک فی الجنہ. اے آدم اسکن انت و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی دونوں سکون حاصل کرو. کس میں؟ جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، اور جو چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. خبردار دیکھو، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے. عنوان حضرت آدم کے حالات نہیں ہیں، آدم اور حوا. روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے، نہ ماں اور بیٹے کا بنا، نہ باپ اور بیٹی کا بنا، نہ بہن اور بھائی کا بنا، نہ بھائی اور بھائی کا بنا، نہ سسر اور داماد کا بنا، نہ داماد اور ساس کا بنا. سب سے پہلا رشتہ جو خدا نے بنایا وہ بنا شوہر کا اور بیوی کا. اور اتنا حسین لگا خدا کو یہ رشتہ بنانا کہ جنت میں رکھ دیا. صلوات پڑھے محمد علیہ. اتنا حسین لگا. اب سارے رشتے جو ہیں وہ اس رشتے کی برکت سے، اگر وہ رشتہ نہ ہو تو کوئی رشتہ آپ کو یہاں سمجھ میں نہ آئے. لفظ سکون استعمال ہوا رہائش کے معنی میں، لفظ سکون استعمال ہوا عبادت کے معنی میں. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مناسک نسک سے سکون کے معنی میں باز کہتے ہیں. مسکن سکون سے، جنت میں آدم کا مسکن، جنت میں حوا کا مسکن. اور سکون کا دوسرا مرحلہ رات گزارنا، اور رات گزارنے کے ساتھ تیسرا مرحلہ انسان کا ازدواجی زندگی کا اختیار کر لینا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت بھی قرار دی اور رحمت بھی قرار دی. مودت کیا ہے؟ محبت. اور رحمت کیا ہے؟ مل کے ساتھ رہنا. محبت کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، اور رحمت کی بنیاد پر ایک چھت کے نیچے سکون حاصل کرتے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں تو نشانیاں ہیں اللہ کی، مگر ان کے لیے ہیں جو تفکر کر سکتے. آئیے اس آیت کے اتنے وضاحت کے ساتھ اب آئیے تلاش کرتے ہیں خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی زندگی. اللہم صل علی. خدیجہ طاہرہ کا اسم گرامی، پھر آپ کے والد،
پھر آپ کی والدہ، پھر آپ کے تھوڑے سے حالات آبا و اجداد کے. یہ بات یاد دلا دوں کہ ختیجہ طاہرہ کا خاندان وہی ہے جو پیغمبر کا خاندان ہے. یعنی چوتھی پشت میں جا کر رسول خدا کے جد امجد سے ختیجہ طاہرہ کے جد امجد کا رشتہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ خاندان سے باہر کی نہیں ہے، اور ماں کے اعتبار سے 8ویں پشت میں جا کر رسول خدا کے خاندان سے جا کر آپ کا خاندان مل جاتا ہے. ختیجہ کا اسم گرامی، آپ کی والدہ کا اسم گرامی. آپ کے والد کون؟ خویلد یا خویلد، خالد سے نکلا ہوا لفظ ہے. خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو. تو جو ہمیشہ رہنے والا ہو، اچھے الفاظ میں یاد رکھا جانے والا ہو. خدا نے کیا مقدر بنایا خویلد کا. کیا جملہ استعمال کروں؟ باقی بہت سو نے بعد میں اپنے اس رشتے کو خوب استعمال کیا، سسر بن کر. خویلد نے کوئی استعمال نہ کیا. کہتے ہیں وہ حیات ہی نہیں تھے. بعض کہتے ہیں حیات تھے اور اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے کے معاملات میں شریک تھے خویلد. تو یہ اسد کے بیٹے خویلد اور ان کی بیٹی جناب ختیجہ. ختیجہ کی ایک بہن اور جناب حالہ. تو یہ 2 بیٹیاں ہیں جناب خویلد کی، اور ان کی شریک حیات کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ. زائدہ مرد کا نام ہے، فاطمہ اصل نام ان کی ماں کا ہے. تو خدا نے ختیجہ کو اتارا فاطمہ کی گود میں، پھر فاطمہ کو اتارا ختیجہ کی گود میں. کیا انداز ہے! ماں فاطمہ، بیٹی فاطمہ، اور پھر اگر آپ سمجھیں تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں فاطمہ، بیٹی کی ساس. تو کیا فاطماؤں میں گھری ہوئی ختیجہ طاہرہ. تو ختیجہ کے اسم گرامی کا ترجمہ یہ ہے کہ پرانی عربی کے لحاظ سے یہ نکلا ہے. ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے الفاظ میں شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا، لگتا ہے تے پڑھ رہے ہیں. ختیجہ نہیں ہے، خدیجہ ہے. خدی دال سے ہے. یہ خداج سے نکلا ہوا لفظ. خداج کسے کہتے ہیں؟ خداج کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جہاں کوئی انسان کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس کو دیکھ کر سب حیران رہ جائیں، جو سب کو حیران و پریشان کر دے، حیران کر دے، اس شخصیت کو کہتے ہیں صاحب خطاج. اور اسی سے نکلا لفظ ختیجہ. بل اس کا ترجمہ اور شخصیت کے لحاظ سے کیا گیا، جو صاحب جمال ہو. صاحب جمال کے ساتھ ساتھ صاحب فہم و شعور ہو، اسے کہتے ہیں ختیجہ. البتہ نئی عربی کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا کہ جناب جو وقت سے پہلے ہو جائے ولادت، اسے کہتے ہیں ختیجہ. تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں سارے احسانات بھلا کر. یعنی میں کل بھی سن رہا تھا پروگرام جب بات ہو رہی تھی کہ جوڑے آسمان پہ بنائی جاتے ہیں، تو مثال دے رہے تھے دوسری ماں کی، اور پہلی ماں کو بھول گئے تھے. دوسری ماں کی تعریفیں تھیں، پہلی ماں یاد نہ تھی. کیوں؟ ختیجہ کا قصور کیا تھا؟ صرف ایک قصور ہے، فاطمہ کی ماں ہے. جیسے ابو طالب علیہ السلام کا قصور کیا کہ والی کے باپ ہیں. باقی ساری باتیں برداشت ہیں، ایک یہی مسئلہ اگر نہ ہوتا تو ابو طالب سب سے اچھے. صلوات پڑھیں محمد علی کے بعد. یہ فاطمہ کی ماں، چونکہ یہ فاطمہ کی ماں ہیں اس لیے رویہ اتنا روکھا پھیکا ہے ختیجہ طاہرہ کے ساتھ. اب غور کیجئے کہ ختیجہ طیبہ طاہرہ آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ بیان نہیں کی. تاریخ دانوں نے بیان نہیں کی.
اس حد تک تعصب کیا کہ آپ کی عمر کے بارے میں اتنا اختلاف کیا کہ جو بعثت کے زمانے میں آپ کی عمر ہوئی اسے لکھا نکاح کے وقت کی عمر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر کے نکاح کے وقت کی عمر میں اور بعثت کے وقت کی عمر میں کتنا فاصلہ تھا؟ 15 سال کا. 25 سال کے سن میں رسول خدا کا نکاح ہوا اور آپ نے رسالت کا اعلان کیا 40 سال کے سن میں. تو بیچ میں گیپ کتنا ہے؟ 15 سال کا. تو 40 سال کا سن پیغمبر کا بعثت کے اعلان کے موقع پر ہے اور ختیجہ طاہرہ کا سن بھی بعثت کے اعلان کے موقع پر 40 سال کا ہے. اس کا مطلب وقت نکاح ختم یہ مرتبہ ختیجہ طاہرہ بھی 25 برس کی خاتون تھی. نہ 27 برس، نہ 40 برس اور نہ 46 برس. لکھنے والوں نے جو چاہا لکھ دیا کہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلے سے صاحب اولاد تھیں. اس سب کچھ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ رشتے بہت آتے تھے. بھلا ایسی خاتون کے رشتے کہاں سے آئیں گے جو 2 مرتبہ کی بیوہ ہو، صاحب اولاد ہو؟ اللہ اکبر. کوئی تو خاص بات ہو ختیجہ کی تو وہ سن. ہاں البتہ یہ تو بات ہے کہ جتنے راویوں نے اس روایت کو گھمایا پھرایا لیکن 2 مسئلے کھڑے ہوئے. ایک مسئلہ وقت بعثت آپ کی عمر کیا تھی؟ ختیجہ طاہرہ کی عمر ہے 50 برس. 50 کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال پیغمبر کے ساتھ رہیں. وقت نکاح کتنی عمر ہونی چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کل ختیجہ طاہرہ کی شخصیت میں آپ کے والد کا مقام اور آپ کے خاندان کے اسد نامی جد امجد کا مقام، حلف الفضول کا معاہدہ اسد کے ہاتھوں کا لکھا ہوا. اللہ اکبر. آپ کے ننیال میں کیا عظیم شخصیات پائی گئی. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ کہ ختیجہ طاہرہ کی زندگی عبارت ہے محنت سے اور مشقت سے اور ایسی ذہانت سے کہ آپ نے اپنی زندگی ایسی بنائی کہ جزیرت العرب میں ملیکۃ العرب کہلائی ہیں. ہم نے سنا تھا زیادہ پیسے آ جائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر زیادہ پیسے آ جائیں تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. پھر جب سب اختیار میں آ جائے پیسہ ہونے کی بنیاد پر تو کردار کہاں رہ جاتا ہے؟ کمال ہے. جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی طہارت ہے. اور خدا ایرے غیروں کے مال کو تو قبول نہیں کرتا. ارے خدا تو 2 نمبر کا صدقہ قبول نہیں کرتا تو ختیجہ طاہرہ کا مال قبول کیوں کرتا اگر مال بھی طاہرہ نہ ہوتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اسی لیے غور کیجئے کہ حضرت ختیجہ طاہرہ کی زندگی اللہ کے رسول سے آپ سے نکاح سے پہلے آپ طاہرہ کب ہیں؟ نکاح کے بعد ہیں؟ نہیں. شہزادی کونین کی ماں بننے کے بعد؟ جواب جی نہیں. آپ طاہرہ کب سے ہیں؟ اچھا بات یہ کہ طاہرہ ہم نے کہا ہوتا تو آپ کہتے یہ تو محبت میں کہہ دیا آپ نے. کیا آپ ان کے ماننے والے؟ طاہرہ کس نے لقب دیا آپ کو؟ زمانہ جاہلیت میں جب کہ گنہگار پہچانے جاتے تھے گناہوں سے اور گناہوں کے پرچموں سے. اتنی بات آسان انداز میں کہہ رہا ہوں. گناہوں کے پرچموں سے پہچانے جاتے تھے. اللہ اکبر. کوئی حمالۃ الحطب بنی اور کوئی جگر چبانے والی بنی.
تو یہ مکے کا ماحول تھا تو یہ اس طرح کی خواتین سامنے آئیں نا. اللہ اکبر. اس تمام ماحول میں کوئی تو ہے جو طاہرہ بنی ہوئی ہے. قبلہ میں مثال دیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے پاس یہ پانی موجود ہے. اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے. اسے پینے کا مسئلہ الگ ہے. اسے پی سکتا ہوں مضاف ہونے کے بعد بھی، شربت کی شکل میں یا چائے کی کیفیت میں عنوان، لیکن وضو مضاف سے نہیں کر سکتا. چائے سے وضو نہیں ہوگا، شربت سے وضو نہیں ہوگا، لیکن پی سکتے ہیں اگر حلال اور پاک ہو. البتہ جب وضو کرنا ہو تو آپ کو پانی چاہیے طاہر. سوچئے اگر مجھ جیسا ایک عبادت گزار بغیر پاک پانی کے وضو نہیں کرتا تو زندگی یہ مصطفیٰ کا آغاز کیسے ہوتا جب تک کہ طاہرہ موجود نہ ہوتی. تو تمام تر مکے کے ماحول میں ہمیں نہیں ملتا کسی اور کے لیے کسی اور کو طاہرہ کہا گیا ہو. کوئی طاہرہ نہیں ہے. اور تلاش کرے پورے عرب میں ختیجہ نام بھی کسی اور کا نہیں ملتا. یعنی اتنی ذہین خاتون کہ اس زمانے میں عورت ہونے کے باوجود حجاب میں رہنے کے باوجود آپ نے ایسا کاروبار کیا ہے کہ بڑے بڑے مرد ایسا کاروبار نہیں کر سکے. ملکۃ العرب کاروبار کا کل احاطہ سمجھنے کے لیے ایک ہی جملہ 70,000 اونٹ تھے. 70,000 اونٹ. اللہ اکبر. اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خاص جملہ ہے. ہوتا کیا ہے معاشروں میں؟ ہوتا یہ ہے کہ خاتون کبھی بھی اپنا رشتہ خود منتخب نہیں کرتی. رشتہ آتا ہے مرد کی طرف سے. رشتہ آتا ہے مرد کی طرف سے. عورت کی طرف سے رشتہ جانا ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے عورت کو بنایا حیا اور حجاب کے پیکر کے اندر، اور مرد کو بنایا ہے حجاب اور حیا کے عنوان سے ہٹ کر کہ وہ رشتہ بھیج سکتا ہے. عجیب بات ہے. قسم بخدا اگر ختم یہ مرتبت خود رشتہ بھیجتے تو تاریخ کا مورخ لکھتا کہ دولت مند عورت کو دیکھا تو رشتہ بھی. شادی تو ہوتی وہی جو خدا نے مقدر کی تھی. آپ کی ہو نہ کی ہو، اپنے حبیب کی تو مقدر کی تھی، جس سے خدا فاطمہ کی ماں بنانے والا تھا. اس کا انتخاب کیا لوگوں پہ چھوڑ دیتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رشتہ کون بھیجتا ہے؟ لڑکا بھیجتا ہے. لڑکی رشتہ نہیں بھیجتی اپنا. لیکن اس پورے نظام کو ختیجہ طاہرہ نے اپنی عورت کے ناز ہونے کو قربان کیا تاکہ خدا کے حبیب پہ یہ الزام نہ آئے کہ دولت کی محبت میں رشتہ بھیجا تھا. خدا کے حبیب کو لالچ کے عنوان سے بچانے کے لیے عورت کا ناز قربان کر دیا، رشتہ خود بھیجا. اللہ اکبر. تاکہ زمانہ پہچان لے کہ محمد کون ہیں. خود رشتہ بھیجا اپنا. اور خدا نے ایسا اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اس کے بعد سے اسلام کا سارا نظام بدل دیا. اب جتنے صیغے پڑھے جاتے ہیں نکاح کے، ان سارے صیغوں میں آغاز لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. انکح تو وہ کہتا ہے قبل تو. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ لڑکی کے وکیل کی طرف سے. جب سے ختیجہ طاہرہ نے عورت کے ناز کو